بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب فی الاکل یوم الفطر قبل ان یخرج۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا لیا جائے۔ یہ باب نکلنے سے پہلے بروز عید نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینے کے بارے میں ہے۔ اس بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا بہاری شریعت وغیرہ کے اندر کہ جو مستحبات ہیں عید الفطر کے، ان میں ایک مستحب یہ بھی ہے کہ عیدگاہ کھا پی کر جائے، کچھ کھا لے، چند کھجورے کھا لے، کوئی میٹھی چیز کھا لے یا کچھ بھی کھا لے، خالی پیٹ نہ جائے۔ اور اس کے برعکس عید الاضحیٰ میں مستحب ہے کہ کچھ نہ کھا کے جائے، اس میں کچھ کھا کے جائے، اس میں کچھ نہ کھا کے جائے، واپس آ کے کھائے۔ اس بارے میں روایت ہے۔ اور چونکہ عید رمضان کے بعد آتی ہے، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد عید آتی ہے، تو اسی مناسبت سے کتاب الصیام میں اس کو بھی ذکر کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ عید کا دن یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن ہے، اور انعام ملتا کن چیزوں پر ہے؟ روزہ رکھنے پر۔ تو اس وجہ سے یہاں اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ حدثنا جبارہ بن مغلس، جبارۃ بن المغلس، حدثنا حشیم عن عبید اللہ بن ابی بکر عن انس بن مالک قال۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم تمرات۔ طعیم یطعم باب سمیہ سے ہے، اور تمرتن کی جمع تمرات، کھجور۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے باہر تشریف نہیں لاتے، یہاں تک کہ چند کھجورے تناول فرما لیتے۔ چند کھجورے کھانے کے بعد آپ تشریف لاتے۔ اب گھر کی بات ان کو کیسے معلوم پڑی؟ چونکہ گھر ہی میں رہتے تھے، بچے تھے، اور حضور کی خدمت میں ان کے اماں، ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم نے چھوڑ دیا تھا۔ 10 سال کی عمر تھی، اور جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 19-20 سال رہی ہوگی۔ 10 سال خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حدثنا جبارۃ بن المغلس، حدثنا مندل بن علی۔ مندل اور مندل آپ یہاں دونوں پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر کاتب صاحب نے میم پر زبر لگا دیا ہے، یہ مندل بھی ہے۔ حدثنا مندل بن علی، حدثنا عمر بن صحبان عن نافع عن ابن عمر قال۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یغدی اصحابہ من صدقۃ الفطر۔ عید الفطر کے دن آپ اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک کہ اپنے اصحاب کو، بعض اصحاب کو اپنے صدقہ فطر سے کھلا نہیں دیتے تھے۔ غدا یغدو کا معنی ہوتا ہے صبح کے وقت نکلنا، آنا جانا، دونوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، آنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور جانے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اس کا زیادہ تر استعمال آنے کے لیے، جانے کے لیے ہوتا ہے، صبح کے وقت جانا، نکلنا۔ اور راحہ یا روح اس کے مقابلے میں آتا ہے، شام کے وقت آنا جانا۔ غدا یغدی کا معنی وہی ناشتہ، غدات، ناشتہ کھلانا، کھانا وغیرہ کھلا لینا، یا مطلقاً کوئی بھی چیز کھلانا، اس کو بھی اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور وہ جو اصحاب تھے وہ صدقہ فطر کے حقدار تھے، تو اس لیے صدقہ فطر میں سے ان کو حضور کھلا دیا کرتے تھے۔ فقراء میں سے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، اور جن کا گزر بسر مسلمانوں کے صدقات پر ہوتا تھا۔ اصحاب صفہ میں جو حضرات شامل ہیں
وہ دینی تعلیم کے لیے اور حضور کی تربیت لینے کے لیے، حضور کے احادیث کریمہ سماعت کرنے کے لیے وہیں رہتے تھے، اور مسلمان جو کچھ ان کو دیتے تھے اور صدقہ فطر صدقہ وغیرہ تو اسی سے ان کا کام چلتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کئی دن تک کھانا ان کو نہیں ملتا تھا، مگر وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، جب بھی انتظام ہوتا تھا کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے، دیگر کئی صحابہ کرام کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں۔ حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا ابو عاصم حدثنا ثواب بن عتبہ المہری عن ابن بریدہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یخرج یوم الفطر حتی یأکل وکان لا یأکل یوم النحر حتی یرجع۔ یہاں پر مزید اضافہ ہے، حضرت ابن بریدہ اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں بریدہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کھا کر نکلا کرتے تھے اور بقرعید کے دن نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ واپس تشریف لاتے، یعنی واپس آ کر آپ تناول فرماتے تھے۔ تو یہ مستحبات میں سے ہے عید کے لیے اور بقرعید کے لیے، عید کے لیے کھا کر جانا اور بقرعید کے لیے واپس آ کر کھانا۔ باب من مات وعلیہ صیام رمضان قد فرط فیہ، یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جس کے ذمے رمضان کے روزے ہوں اور اس کا انتقال ہو چکا ہو۔ من مات وعلیہ صیام رمضان، وہ شخص جو مر جائے اور اس کے ذمے رمضان کے روزے ہوں، قد فرط فیہ، جس میں اس نے کوتاہی برتی ہو، رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں، تو ظاہر بات جو رمضان کا روزہ چھوڑ دے یا رمضان کے روزے چھوڑ دے تو اس پر قضا لازم ہے، اور انتقال ہو گیا تو اب کیا کرے گا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کی جانب سے اس کے گھر والے روزے رکھ سکتے ہیں یا پھر کوئی اور طریقہ ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی شخص کسی کی جانب سے نہ روزے رکھ سکتا ہے اور نہ ہی نماز پڑھ سکتا ہے، سمجھے آپ؟ جو شخص مکلف ہے نماز کا یا روزے کا، خود اس پر ضروری ہے کہ وہ نماز ادا کرے اور روزے رکھے۔ اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تب بھی اس کی جانب سے کوئی شخص نماز یا روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ پڑھ سکتا ہے۔ اب اگر وصیت کرنے کا موقع ملا، وصیت کر گیا کہ بھئی نمازیں میری چھوٹی ہوئی ہیں یا میرے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، ان کا فدیہ ادا کر دو، تو روزے کے بارے میں تو صراحتاً احادیث کریمہ موجود ہیں فدیہ کے حوالے سے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے۔ البتہ نماز کے بارے میں روایتیں صراحتاً موجود نہیں ہیں، اس لیے ہمارے امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے روزے پر قیاس کرتے ہوئے نماز کا فدیہ بھی ادا کیا تو اللہ کی فضل و کرم سے امید ہے کہ قبول کیا جائے گا۔ البتہ نماز کے بارے میں صراحت کے ساتھ روایتیں میری نظر سے نہیں گزری، امام محمد کے یہ قول میری نظر سے گزرا ہوا ہے۔ تو اب وصیت کر جائے کہ میرے مال سے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے، تو اگر ثلث مال سے فدیہ ادا ہو رہا ہے تو ثلث مال سے فدیہ ادا کر دیا جائے گا، کیونکہ وصیت ثلث مال ہی میں نافذ ہوتی ہے، یہ پڑھیں گے، اب پڑھ چکے ہیں بلکہ سراجی میں۔ اور اگر ثلث مال سے فدیہ ادا نہیں ہو رہا، مزید رقم لگ رہی ہے، تو اگر دیگر وارثین موجود ہیں اور ان میں کوئی نابالغ نہیں ہے، سب بالغ ہیں اور سب راضی ہیں، تو وہ اپنی باہمی رضامندی سے فدیہ ادا کر دیں گے جتنا بھی بنے گا، اور جو کچھ بچے گا اس کے بعد وہ لے لیں گے آپس میں، شرعی طریقے پر وراثت جاری کر دی جائے گی۔ اور اگر وصیت نہ کرے، وصیت کر جائے تو ثلث مال سے واجب ہے ادا کرنا، وصیت نہ کرے تب بھی وارثین جو ہے چاہیں اگر تو وہ یا تو اسی وراثت کی رقم سے فدیہ ادا کر دیں، یا وراثت کی تقسیم کے بعد جس کے حصے میں جتنا آیا اس تبرعاً اور احساناً اس میں سے وہ فدیہ ادا کر دیں، تو امید ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا۔ مگر اتنا ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے، یعنی ایک مسکین کو دونوں ٹائم بھر پیٹ کھانا کھلانا۔ تو عام طور سے نصف سا جو ہوتا ہے اس میں اتنا غلہ ہوتا ہے کہ ایک مسکین دونوں ٹائم بھر پیٹ کھانا کھا لے۔ البتہ قیمت کے لحاظ سے آج دیکھیں گے تو گیہوں کی اگر قیمت لے لیں پھر دو ٹائم کھانا نہیں کھا پائے گا مسکین ایک، آج کے موجودہ ریٹ میں کھانا بمبئی میں مہنگا ہے۔ البتہ ہمارے اناؤ میں یا کانپور وغیرہ میں کھانا کھانا ہو اور کوئی شخص معتدل انداز میں کھانا کھائے تو 30-35 روپے میں ایک ٹائم کھانا کھا لے گا، اور یہاں 70-80 روپے میں ایک ٹائم ہی کھانا کھا پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال حکم یہی ہے کہ ایک صدقہ فطر دے دیں۔ اب
مہنگائی کے لحاظ سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. اگر ایک صدقہ فطر دے دیا ہے کسی کو، یعنی 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت دے دی یا 4 کلو 94 گرام جو کی قیمت دے دی ہے، تو صدقہ فطر ایک روزے کا کفارہ بن جائے گا. ایک صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، لوگ ادا کرتے ہیں. ہمارے حاجی عتیق اللہ صاحب یہیں رہتے، ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا لاک ڈاؤن میں. ہمیں بہت چاہتی تھیں وہ بیچاری. تو ان کا ایک واقعہ ہے، میں ٹہلنے جاتا تھا ادھر فرزانہ ہاؤس، فرزانہ بلڈنگ کے سامنے سے، تو میری عادت ہے تاک جھانک کرنے کی عادت نہیں، سر جھکا کے نکل جاتے ہیں. تو وہ فجر کی نماز کے بعد کھڑکی پہ تسبیح لے کے بیٹھتی تھی اور روڈ پہ کون جا رہا کون آ رہا اللہ اللہ بھی کر رہی اور دیکھتی بھی رہتی تھی. ہمیں روز دیکھیں تو دیکھتے دیکھتے ہم سے متاثر ہو گئیں. تو ایک بار بولی حاجی عتیق اللہ صاحب سے کہ یہ کوئی مولوی صاحب جاتے ہیں اور بہت سیدھے معلوم ہوتے ہیں، بالکل کبہوں ادھر ادھر نہیں دیکھا تھے، وہ تو ہم کو بہت اچھے لگے. تو بولے ہم کو دکھانا. تو ایک دن دکھایا، بولے تو اپنے امام صاحب ہیں. بولے امام صاحب ہیں؟ بولے ہاں. بولے ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ امام صاحب یہی ہیں. تو ہمیں بہت چاہتے تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری پتھری ہے، تو بیچارے ہماری وجہ سے گھر میں انہوں نے جھاڑ لگا لیا پورا. اس کا ایک پتا آتا ہے جسے پتھر توڑ پتا رہتا، روزانہ پتے بھیجتی تھی اپنے شوہر کے ہاتھ سے. بھائی ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے شوہر نے حاجی عتیق اللہ صاحب نے ہم سے کہا کہ جیسے نماز کا فدیہ دینا ہے ہم کو، تو ہم کیا کریں. تو ہم نے وہی مسئلہ بتایا ان کو کہ ایک نماز کا اتنا فدیہ بن رہا ہے، آپ جوڑ لیں کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہوگی ان کی. پھر بولے کہ اچھا کہاں خرچ کریں. ہم کہا کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں، یہ آپ جو ہے چونکہ اپنی جانب سے کر رہے ہیں، آپ صدقہ واجب میں شامل نہیں ہے، یہ نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو اب مدارس میں، مساجد میں طالبان علوم نبویہ کو یا کسی کو بھی آپ جو بھی مستحق سمجھے، فقیر مسکین یتیم دے سکتے ہیں. اور میں نے کہا موقع اچھا ہے بھی. تو ہماری کتاب چھپنے والی تھی 5واں حصہ سبحان دین نصاب، پیسہ تھا نہیں، اور طباعت میں تقریباً اس میں 2.25 لاکھ روپے خرچ ہو رہے تھے، کیونکہ اس کا کاغذ بہت اچھا ہے اور میں کچھ زیادہ تعداد میں چھپوا رہا تھا. تقریباً کچھ کم 2 لاکھ اس میں لگے تھے، 2000 کی تعداد میں چھپوایا تھا ہم نے کہا چاہیں تو ہماری کتاب وہ بچے پڑھتے ہیں سبحان دین نصاب، وہ چھپنے جا رہی ہے، پیسہ کم پڑنا چاہے تو اس میں آپ کچھ رقم دے دیں. تو انہوں نے 50,000 روپے لا کے دیے ہم کو، ایک پوری گڈی لا کے دی، یہ آپ رکھ لیجئے اور اس میں لگا لیجئے، اور کم پڑے تو بتائیے. پھر ہم نے ان سے کہا نہیں، چونکہ حاجت پوری ہو گئی، مزید کہنے کی حاجت نہیں تھی. جو پیسے کم پڑ رہے تھے ادھر ادھر سے انتظامات ہو گئے تھے. تو آج بھی لوگ ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی ایک صاحب آئے، انہوں نے جو ہے رقم دی ہمارے گاؤں کے مدرسے میں، اور کچھ سبحانی میں کو بھی دی، کئی 1 مہینہ زیادہ ہو گیا، وہ بھی اسی کی رقم تھی، اسی فدیے کی رقم تھی. اب یہاں حدیث پاک دیکھیں آپ. حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا قتیبہ حدثنا عبثر عن اشعث عن محمد بن سیرین عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ روزے کی جانب سے، روزے کے لیے کوئی میت کی جانب سے روزہ رکھے تو نہیں ادا ہوگا روزہ. ایک ہی آپشن ہے اس کا، فدیہ ادا کرنا. البتہ بعض روایتوں میں روزے رکھنے کا ذکر آیا، مگر ہم اس کی تعویل کرتے ہیں دیگر روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد. معول ہیں وہ روایتیں، ان روایتوں میں سے ایک روایت نیچے بھی آ رہی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صیام شہر، یعنی شہر رمضان، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے ماہ رمضان کے روزے ہوں، فلیطعم عنہ مکانہ کل یوم مسکین، تو پھر اس کی جانب سے روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے. ایک دن کے بدلے میں اس کی جانب سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دونوں ٹائم کھانا کھلایا جائے، تو ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا. یہاں پر حاشیے میں بھی دیکھ لیجیے، قال الجمہور لا يصوم احد عن احد بل يطعم عنه وبه قال ابو حنیفہ ومالک والشافعی فی اصح قولین عند اصحابہ. ٹھیک نا، ترجمہ بالکل واضح ہے. اب آگے دیکھیے، باب من مات وعلیہ صیام من نذر، یہ باب شخص کے بارے میں جس کا انتقال ہو جائے اس پر نذر کے روزے ہوں. نذر کے روزے نہیں، منت کے روزے. منت کے روزے رکھنے سے، منت ماننے سے روزے واجب ہو جاتے ہیں. اب کوئی کسی شخص نے منت مانی تھی اور روزے نہیں رکھ پایا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم بھی وہی ہے.
کہ اس کی جانب سے ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دیا جائے گا تو روزوں کا کفارہ ہو جائے گا. مگر اس مقام پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ منت ماننے کے لیے چند چیزیں مشروط ہیں، چند چیزوں کی شرطیں ہیں. ہمارے فقہاء نے باقاعدہ ان کو بیان کیا ہے. جس چیز کی نظر مانی ہے وہ عبادات مقصودہ کے قبیل سے ہو، عبادات غیر مقصودہ کے قبیل سے، تب منت صحیح ہوگی. لہذا کوئی نظر مانے وضو کرنے کی، نہیں، نظر صحیح نہیں ہے. مسجد میں داخل ہونے کی نظر صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادات مقصودہ میں سے نہیں، یہ تو دیگر عبادات کا واسطہ ہے. دیگر عبادات کے واسطے عبادت مقصودہ جو مقصود بھی ذات ہو، اور عبادت غیر مقصودہ جو دوسری عبادتوں کا واسطہ بنتی ہوں، ان کو عبادت غیر مقصودہ کہا جاتا ہے. وہاں نظر ماننا صحیح. علامہ سعیدی صاحب نے بھی اس پر اس میں نظر کے جہاں پر احکام ہیں تفصیلی گفتگو کی ہے، شرائط بھی وہاں بیان کیے ہیں. حسامی وغیرہ میں ضمنی ذکر آیا، مجھے خیال آ چونکہ حسامی میں نے پڑھا ہے 3 سال، تو اس میں بھی ضمناً تذکرہ موجود ہے یا حاشیے میں تذکرہ موجود ہے. جس چیز کی نظر مانی وہ معصیت کے قبیل سے نہ ہو، حرام نہ ہو. لہذا کوئی معاذ اللہ کلپنا میں جا کے فلم دیکھی نظر مانے تو نظر اس کی صحیح نہیں، البتہ گنہگار ہوگا. اس طرح کی نظر ماننے سے نظر تو نہیں منعقد ہوگی. اسی طریقے سے وہ پہلے سے واجب نہ ہو. جو چیز پہلے سے واجب ہو اس کی نظر ماننا درست نہیں ہے. لہذا کوئی نظر مانے کہ میں جو ہے آج ظہر کی نماز پڑھوں گا، تو پہلے سے واجب ہے، تمہارے باپ کو پڑھنا پڑے گا، پڑھو. کیسے نہیں؟ نظر ماننے کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. جو چیز واجب نہ ہو اس کو واجب کیا جاتا ہے نظر کے ذریعے سے. اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس چیز کی نظر مانی ہے اسی کی جنس کی کوئی عبادت واجب ہو. اسی کی جنس کی کوئی عبادت کیا ہو؟ واجب ہو. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ وغیرہ ادا کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ شرائط ہیں. یہ شرائط متحقق ہوگی تو نظر ماننا صحیح ہوگا. اب یہاں پر اس بارے میں روایت دیکھیے. حدثنا عبداللہ بن سعید حدثنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن مسلم البطین والحکم وسلمة بن کحیل عن سعید بن جبیر وعطاء ومجاہد عن ابن عباس قال. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ نے کہا جات امرات الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اختی ماتت. ایک خاتون حضور کے بارگاہ میں آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ بے شک میری بہن کا انتقال ہو چکا ہے، وعلیہا صیام الشہرین متتابعین، اور اس کے ذمے لگاتار 2 مہینوں کے روزے تھے. منت مانی ہوگی کہ لگاتار میں 2 مہینے کے روزے رکھوں گی، اور انتقال ہو گیا. حضور کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ارأیت لو کان علی اختک دین اکنت تقضینہ، بتاؤ تو صحیح کہ اگر تمہاری بہن کی ذمے قرض ہوتا، دین ہوتا، دین نہیں دین، تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ قالت بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ. قال فرمایا فحق اللہ احق، تو اللہ کا حق اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. یہ تو حق عبد ادا کرو گے تو حق اللہ بھی ادا کرو. یہاں پر حضور نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ جا کے تم روزے رکھ لو اپنی بہن کی جانب سے، یہ فرمایا کہ اپنی بہن کا حق ادا کرو، چونکہ اس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، یعنی حقوق اللہ میں سے اس کا وہ حقوق اللہ میں سے، لہذا اس کو جا کے ادا کرو. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ جا کے ادا کر لو، حق ادا ہو جائے گا. تقضینہ، کوئی بتائے گا ہمیں کون سا صیغہ ہے؟ کیا گردہ سنا دیں آپ تقضی سے. قضا یقضی، یقضی یقضیان، یقضون، تقضی تقضیان، یقضین. آگے ہم نے 6 صیغے پڑھ دیے، آگے پڑھیے وائے مذکر حاضر سے. ہاں تقزینہ وہی والا ہے یہ. اور ایک اور آگے تقزینہ آئے گا، تقزینہ، تقزیانے، تقزینہ. ہاں یہ اپنی اصل پر ہے تقزینہ، ٹھیک ہے، اصل پر ہے نا، صحیح بول رہا ہوں میں. تقزینہ جو آخر والا ہے اپنی اصل پر ہے. بولو ہاں، تضربنا کے وزن پر ہے. تقزینہ تضربنا، ضرب یضربو سے ہے نا، قضا یقضی. اور پہلا والا واحد مؤنث حاضر جو تقزینہ ہے اس میں تعلیل ہوئی ہے. یہ اس میں کیا ہے؟ بھول گئے کیا سب؟ تقضیینہ، تقضیینہ، یا متحرک ما قبل، بولو تقضیینہ. کیا کرو گے آپ اس کو؟ 10واں قاعدہ جاری ہوا ہے، 10واں قاعدہ جاری ہوا ہے. یا کسرہ کے بعد واقع ہوئی، اس کے بعد پھر یا آ گئی.
لہذا یا کو ساکن کیا اور پھر استعمال ساکنن کی وجہ سے حذف کر دیا، کیا ہو گیا؟ تقضینہ ہو گیا۔ 10واں قاعدہ جاری ہوا علم صیغہ کے نمبروں کے لحاظ سے۔ بہرحال حدثنا زہیر بن محمد حدثنا عبد الرزاق عن سفیان عن عبد اللہ بن عطاء عن ابن بریدہ عن ابیہ قال، حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ جاءت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلیہا صوم افاصوم عنہا قال نعم۔ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ محترمہ انتقال کر چکی ہیں، ان پر ایک روزہ تھا تو کیا میں ان کی جانب سے روزہ رکھوں؟ قال نعم، کا ہاں۔ تو یہ افاصوم عنہا کا معنی یہی ہے کہ کیا میں ان کا فدیہ ادا کر دوں؟ فرمایا ہاں ادا کر دو، کیونکہ فدیہ ادا کرنا روزے ہی کے قائم مقام ہے، تو اسی کو افاصوم عنہا اس سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ مؤول ہے، اس کا معنی ہوگا کیا میں ان کی جانب سے روزے کا فدیہ ادا کر دوں، یہ ترجمہ کریں گے اس کا، کیا میں اس کی جانب سے اس کے روزے کا فدیہ ادا کر دوں، کیونکہ روزہ رکھنا میت کی جانب سے یہ درست نہیں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی سب کا یہی قول ہے۔ البتہ امام احمد بن حنبل چونکہ عام طور سے نصوص کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں تو ان کا ہے موقف یہ ہے کہ ادا کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ باب فی من اسلم فی شہر رمضان، یہ باب ان لوگوں کے بارے میں جو ماہ رمضان میں مسلمان ہوئے ہوں۔ دیکھیں رمضان میں جو شخص مسلمان ہوا تو اگر رات میں مسلمان ہوا ہے یعنی طلوع فجر سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، تو اس دن کا بھی روزہ رکھے گا جو صبح صادق کے بعد دن آ رہا ہے۔ اور اگر دن میں مسلمان کوئی ہوا ہے تو پھر اس دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے، بعد میں جتنے بھی ایام باقی بچے ہیں سب کی روزے رکھے گا وہ شخص۔ اور جس دن مسلمان ہوا اس کی قضا بھی نہیں ہے، جس دن مسلمان ہوا اس کی قضا، البتہ واجب یہ ہے کہ شام تک روزوں کی طرح رہے، روزے کا ادب کرے، روزے کا احترام کرے، کھائے پیے نہیں، ٹھیک نا؟ اس بارے میں روایت ہے۔ حدثنا محمد بن یحیی حدثنا احمد بن خالد الوهبی حدثنا محمد بن اسحاق عن عیسی بن عبد اللہ بن مالک عن عطیہ بن سفیان بن عبد اللہ بن ربیعہ قال، اب یہ عطیہ بن سفیان بن عبد اللہ بن ربیعہ اتنا لمبا نام ہے، یہ کہتے ہیں حضرت عطیہ حدثنا وفدنا الذین قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسلام ثقیف، ہم سے بیان کیا ہمارے اس وفد نے جو ثقیف کے اسلام لانے کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ یہ قبیلہ ثقیف قبیلہ اسی کے رہنے والے ثقفی کہلاتے ہیں، جیسے اچھا مثلا حجاب یوسف ثقفی کو ہو گئے کیونکہ تبادل ذہن ادھر ہی ہوتا ہے۔ بہرحال ثقیف سے ثقفی بنا دیا اس میں منسوب۔ تو اس وفد نے ان سے بیان کیا، کہتے وقدموا علیہ فی رمضان، اور یہ ماہ رمضان میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ فضرب علیہم قبۃ فی المسجد، تو ان کے لیے حضور نے مسجد میں خیمہ لگوایا۔ قبہ کہتے خیمے کو، گنبد کو بھی، جو کہ گنبد جو ہوتا ہے خیمہ نما ہوتا ہے، تو آج کی جدید عربی میں گنبد کو قبہ کہتے ہیں۔ یہ قبہ لکھا ہوا ہے، قبہ نہیں قبہ ہے، یہ کاتب نے با کے زبر کو اٹھا کر قاف کو دے دیا، ظلم کیا ہے با پر۔ فلما اسلموا، تو جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے، صاموا ما بقی علیہ من الشہر، تو انہوں نے روزہ رکھا ان دنوں کا جو ماہ رمضان سے باقی رہ گئے تھے، تو ماہ رمضان کے ما بقیہ دنوں کا انہوں نے روزہ رکھا، اس دن کی قضا نہیں کی، جس دن مسلمان ہوئے تھے اس کی قضا نہیں ہے۔ باب فی المرأۃ تصوم بغیر اذن زوجہا، یہ باب عورت کے بارے میں ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزے رکھے، جبکہ فرائض میں اجازت نہیں چلے گی، فرض روزوں کے لیے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے، البتہ نفلی روزے اگر رکھنے ہو بیوی کو تو شوہر کی اجازت لے، کیونکہ بیوی جو ہے شوہر کی خادمہ کی حیثیت سے رہتی ہے گھر میں اور اس کے حقوق اس پر واجب ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے۔ اب شوہر کو کھانا چاہیے، کپڑے چاہیے، اور اس میں ایسے کپڑے ہوں کہ اس پر پریس لگی ہوئی ہو، گرم گرم روٹیاں چاہیے، اور ملاقات بھی کر سکتا ہے اگر اس کو حاجت پیش آ گئی، تو اب اگر یہ روزے سے ہے تو ظاہر بات ہے وہ حق نہیں ادا کر پائے گی کما حق ہو، اور شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ اگر ہماری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدے کر لیا کریں، بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو شوہر کا مقام بیان کیا، چونکہ وہ سرپرست گھر کا ہے، نظام اس کے ہاتھ میں ہے، بیوی اگر شوہر کا حق نہیں ادا کرے گی تو نظام بیت، گھر کا نظام چوپٹ ہو جائے گا، چڑچڑا مزاج ہو جائے گا اس کا،
سمجھے آپ، موڈ خراب رہے گا ہمیشہ. تو جب شوہر کا موڈ خراب رہے تو گھر کا سسٹم تہس نہس ہو جائے گا. بعض عورتیں شکایت کرتی ہیں، ہمارے پاس خود مسائل آتے رہتے ہیں کہ شوہر ہمارا توجہ نہیں دیتا ہے اور میرا حق نہیں ادا کرتا ہے اور یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ، کسی اور لڑکے سے بات کرتا ہوگا. اور تو ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ خود اس کا حق ادا کر رہی کہ نہیں کر رہی. اگر بالفرض آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ کا شوہر کسی اور خاتون سے فون پر بات کرتا ہے، تو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارا شوہر میرے ہوتے ہوئے کیوں دوسری خاتون سے بات کر رہا ہے؟ جب آپ اس کو پیار نہیں دیں گے تو کیا ہوگا پھر؟ ایسے ہی نتائج سامنے آئیں گے. ہم نے کہا آپ اس کو اتنا پیار دے دیجیے، اتنی محبت دے دیجیے اور ایسے محبت سے پیش آئیے کہ اس کے دل میں کسی دوسری خاتون کا کوئی تصور بھی نہ ہو. ممرہ کی خاتون سے میں نے سب باتیں بتائی، وہ خالی شوہر کی شکایت کر رہی تھیں. شوہر کو بلایا ہم نے اور جرم میرے تک نکاح میں نے پڑھایا تھا، تو ہمارے پیچھے پڑی تھی کہ آپ نکاح پڑھائیں تو آپ سنبھالیے اس کو، میرا شوہر مجھے چھوڑ رہا ہے. تو اس نے ساری باتیں بتائیں کہ وہ کیا کیا شرارت کرتی ہے گھر پہ آ کے، کیا کیا اس نے ظلم و زیادتی کی میرے ساتھ اور میری 5 سال کی بیٹی کے ساتھ جو میرے پہلی بیوی سے ہے. تب میں نے ان کو کہا کہ ساری معاملات تو آپ نے خود خراب کیے ہیں. اس نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا، یہی بہت بڑی بات تھی. آپ کی عمر اس سے 7-8 سال بڑی ہے، پھر بھی اس نے آپ کو ایکسیپٹ کیا میرے کہنے کی وجہ سے، اور پھر آپ نے یہ تماشا کیا گھر میں آ کر کے اس کے. تو بہرحال اپنی غلطیاں عورتیں تسلیم نہیں کرتی ہیں. تو نظام بیت بالکل درہم برہم ہو جاتا ہے اگر شوہر کا موڈ خراب رہے. اس لیے بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی اجازت لے، اس کے بعد نفلی روزے رکھے تاکہ کل کو اس کو کہنے کا موقع نہ ملے. کہے گا تو نہیں ثبت عبادت ہے، اگر کوئی شوہر دیندار ہے اور دین سے محبت ہے کبھی نہیں منع کرے گا وہ، مگر اندر اندر کوڑھے گا، وہ کوڑھن محسوس کرے گا. اس کو حاجت ہے، جناب محترمہ مسلیہ بلیہ بیٹھے تصویر پہ تصویر پڑھ رہی ہیں، اس کو حاجت ہے بیوی کی، تو کہاں جائے گا بیچارہ وہ. تو اس لیے حالات خراب ہو جائیں گے. تو شریعت نے ان تمام چیزوں کو بھی محسوس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری شریعت اسلامیہ جتنا حساس ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کر کے تعلیمات ارشاد فرمائی، کوئی اور دین اتنا حساس ہے ہی نہیں. وہاں تک کسی کا تصور نہیں جاتا ہے جہاں تک حضور نے دیکھ کر اور اپنی امت کے لیے تعلیمات پیش فرمائی ہیں. تو یہاں دیکھیے بغیر شوہر کی اجازت کے عورت روزہ رکھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. یہ روایت حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان الا باذنه. ماہ رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر کسی بھی ایسے دن جبکہ شوہر موجود ہو کوئی عورت روزہ نہ رکھے الا باذنه، مگر جبکہ اس سے اجازت لے لے. ہاں شوہر موجود نہیں ہے تو رکھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن حماد حدثنا ابو عوانة عن سليمان عن ابي صالح عن ابي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ان يصمن الا باذن ازواجهن. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنے سے منع فرمایا. باب فی من نزل بقوم فلا يصوم الا باذنه. یہاں دیکھیے حساسیت کا مظاہرہ کہ یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جو کسی قوم کا مہمان بنے تو ان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے. روزہ رکھے گا تو سحری کا انتظام، سب کو صبح اٹھنا پڑے گا، پھر افطاری کا انتظام، الگ حجرہ عبادت کے لیے بندگی کے لیے، تو بڑے مسائل ہوتے ہیں نا. اب میزبان کو تکلیف ہو جائے گی. تو اگر کوئی گھر میں ہے تو جتنے روزہ رکھنا چاہے نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے. اور کہیں باہر مہمانی پر گیا ہوا ہے تو جب تک میزبان سے پرمیشن نہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، کیا میرے نخرے برداشت کر پائیں گے آپ؟ کہ ہاں بالکل سبحان اللہ رکھے روزہ، جو بھی آپ کو چاہیے گا میں دوں گا لا کر، تب روزہ رکھ سکتے ہیں. میزبان تھوڑا سا ماتھے پہ شکن اگر آ جائے کہ یار روزہ رکھے گا تب کون بیوی ہمارے کہاں اٹھ پائے گی بیچاری، سحری میں کیسے کھانا تیار کر پائے گی. تو اگر ماتھے کی شکن دیکھے تو پھر روزہ نہ رکھے، وہ چہرہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے. حدثنا محمد بن يحيى الازدي حدثنا موسى بن داود وخالد بن ابي يزيد قال حدثنا ابو بكر المدني عن هشام بن عروه عن ابي عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم الا باذنهم. جب کوئی شخص کسی قوم کا مہمان بنے، اترے کسی قوم کے پاس یعنی مہمان بنے، تو پھر ان کی اجازت کے بغیر وہ روزے نہ رکھے. بس.